باہمی معاملات اور معاشرتی زندگی میں اعتدال کا درس دیتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُسَئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ میرے آقا کو ساری رات عبادت کرنے پر اعتدال کا حکم دیتے ہوئے مالک کائنات نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب بات روحانی اعتدال کی آئی تو اللہ کا قرآن بول پڑا، فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ او اعتدال کو ترک کرنے والوں سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس نے اعتدال کو ترک کیا، جس نے میں محمد کی سنت سے انحراف کیا، وہ میں محمد میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی چیز بنائی ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ، تقدیرہ کے تحت اس کی ایک مقدار، مرکز و محور اور حد بندی کی ہے صدر عالی وقار۔ اگر یہ ایک ہی مرکز مدار پر رہیں تو دنیا کا نظام ٹھیک چلتا ہے جناب والا۔ بالکل اسی طرح دین اسلام بھی ہر چیز کی حد بندی کو فرض سمجھتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها کے تحت دین اسلام افراط و تفرید کا شکار ہونے کے بجائے اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بطور عبرت و نصیحت جن لوگوں کو مغضوب اور ضالین کہا ہے، جب تک وہ اعتدال پر رہے تو عذاب الہی سے مامون رہے، لیکن جب ان میں افراط و تفرید کی صفت حد سے بڑھ گئی تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کے تحت ان پر عذاب الہی کے کوڑے برستے رہے، ان پر عذاب الہی کے کوڑے برستے رہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ میرے آقا کو ساری رات عبادت کرنے پر اعتدال کا حکم دیتے ہوئے مالک کائنات نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب بات عمل کرنے کی آئی تو رسول اللہ نے ایک اصول دے دیا، فرمایا علیکم ما تطیقون من الاعمال فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ جب بات روحانی اعتدال کی آئی تو اللہ کا قرآن بول پڑا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب بات دعوت دینے کی آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ جب بات رسول اللہ سے محبت اور عقیدت کی آئی تو لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسی ابن مریم کہہ کر اعتدال کا درس دیا۔ شاعر تیری لفظوں کی مالا پہ قربان، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ۔ نہ چشمے خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اعتدال کی کس صفت پر دلائل کے انبار لگاتا جاؤں سلط عالی وقار۔ رسول اللہ نے تو اعتدال کی بار بار تلقین کی ہے۔ نسائی کی روایت، فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط قرار دیتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ باہمی معاملات اور معاشرتی زندگی میں اعتدال کا درس دیتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُسَئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ کہیں اعتدال کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ ایک بوڑھے آدمی کو اس کے دو بیٹے سہارا دے کر حج کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی وامرہ ان یرکب۔ اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ تین آدمی آتے ہیں، اعتدال کو ترک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے
کہتے ہیں میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور اعتدال کو ترک کرنے والوں سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اعتدال کو ترک کیا وہ جس نے میں محمد کی سنت سے انحراف کیا وہ میں محمد میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں۔ جائیے ادیان کا تقابل کیجئے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف دین اسلام کو ہی دین اعتدال پاؤ گے، کیونکہ نہ اس میں عصر رواں کی بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و فسوں، حقائق ابدی پر اساس ہے اس کی، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔